بنائے گا رب ذلیل کر دے گا۔ قرآن دسدا ہے ملک پاکستان اس چیز کا بالکل قائل نہیں کہ وہاں پہ ایسے دنگے فساد کیے جائیں۔ اگر آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم انعام دیں گے، اچھی بات ہے، آفس میں بلا کر ان کو ایوارڈ دیا جاتا تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر تھا۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تو ان کو ایوارڈ سے نوازا جانا چاہیے تھا۔ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ہر قدم، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، توحید والوں کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ مولانا جاوید محمدی صاحب موجود ہے۔ ناظرین یہ وہ شخصیت ہے غیر مسلک اسٹیج کے اوپر ان کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت کے بعد ان کو وہاں پہ بیان کرتے ہوئے توحید سنانے کی وجہ سے ان سے مائک چھینا جاتا ہے، مائک چھیننے کے بعد ان کو اسٹیج سے نیچے اتارا جاتا ہے، اسٹیج سے اتارنے کے بعد ان کو وہاں سے گھر بھیجا جاتا ہے، گھر بھیجنے کے بعد ان کو دھمکی امیز کال بھی ملتی ہیں، ان کو جھوٹ کے بنیاد پہ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ فلاں شہر میں آئے، وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے، ان سے پیسے بھی چھین لیے جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کیا معاملات بنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی محمد اسلم صاحب ہیں، بصیر پور کے ساتھ گاؤں ہے کوئے کی جاگیر، وہ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ مشترکہ میلاد تھا مکمل گاؤں کا، تو ادھر اس بھائی محفل میلاد میں اس بھائی نے مجھے دعوت دی، تو میں نے کہا کہ یار وہ آپ کا میلاد ہے اور ہم مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، میں ادھر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ تو میں ادھر گیا تھا تو نعت کی غرض سے نہیں گیا تھا، بلکہ تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، اور میں نے بات بھی اس سے تقریر کی ہوئی تھی۔ اس کا تو ذہن یہی تھا نا کہ یہ نعت رسول بھی سنائیں گے۔ ہاں نعت رسول بھی سنائیں گے، وہ میں نے اپنی تقریر میں سنائی ہوئی تھی۔ تو پھر الحمدللہ ذکر مصطفیٰ میرا موضوع تھا، اور ہو اہل حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت بیان کرے تو ساتھ میں توحید نہ بیان کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عالم ارواح کے جو اللہ تعالیٰ نے جو 2 وعدے لیے ہیں، تو دوسرا تو میں نے ادھر بیان کرنا ہی تھا، میں نے سٹارٹنگ پہلے سے کی۔ ہم سننا چاہتے ہیں وہی الفاظ آپ ذرا دہرائیں۔ عوام الناس ہم سن رہی ہے، عوام الناس آپ وہی الفاظ دہرائیں، اس کے بعد کہاں تک آپ پہنچے اور پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا گیا، یہ ذرا کائنڈلی پہلے وہ الفاظ آپ دہرائیں، پھر آپ بتائیں کہ یہاں پہ میں پہنچا تو مجھے پکڑ لیا گیا۔ میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے، اس کا ترجمہ شروع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے پنجابی میں جی بالکل اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں کو بلایا، اور بلا کے وعدہ لیا کہ اے انسانیت، کل انسانیت کو بلا کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ الستُ بربکم، دسو میں تہاڈا رب ہاں بھی کہ نہیں؟ سارے نے کیا قالوا بلا، اللہ جی تسی ساڈے داتا ہو، پروردگار ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو۔ میں گلاں کر ہی رہا سی تے میں نال ہی یہ گل کر دیتی کہ کائنات دے لوگو، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ نو چھڈ کے دنیا تے اور داتا بنائے گا، اللہ تعالیٰ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کرے گا اور آخرت دے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ ایک گل جدوں میں کیتی، ایک گل ہی انہوں نے وارا نہیں کھادی۔ پھر میں قرآن دی آیت پڑھ رہا سی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اتنے پہنچیا تے مائک کو نہ چھین لیا، مائک منع کر دیتا گیا، پھر دھکے دیتے گئے، شیطان کیا گیا، یہ بھی کیا گیا کہ آیا تو وڈا مواحد۔ وقتی طور تے پریشانی بنی کہ محمدی تیرے نال ہو کی گیا، لیکن یہ بھی یاد آیا کہ اج تینوں دھکے نہیں وجے بلکہ انبیاء دے نال بھی ایویں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو توحید دی خاطر لوگاں پتھر مارے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اوپر لوگاں نے کوڑے سٹے، میرے پیغمبر دے رستیاں دے اندر کانٹے بچھائے گئے توحید دی خاطر۔ اور ابراہیم خلیل اللہ، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر گزرے نے جنہ توحید دی خاطر تن من دھن فدا کیتا۔ پھر مینوں یاد آیا یار تینوں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتوں ہی بندے پیدا کیتے، اور ایک بندہ ہے کھڑا ہو گیا وچ میلاد دے کھڑا ہو گیا کہ جڑا بندہ اے ہن مفتی محمد امجد فریدی نو کہے گا کہ پیر ہے ساڈا، میں اونوں بھی گولی ماراں گا تے نال اینوں بھی ماراں گا۔ بہت بڑا اس بھائی نے جملہ بولیا، مینوں یاد ہے اج۔
لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا، وہ کس حد تک جاری رہا اور کہاں کہاں آپ کو دھمکیاں ملتی رہی؟ فون پہ ملتی رہی، کیسے ملتی رہی؟ ہاں جی، دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ابھی بھی نا مثال کے طور پہ میں کہیں پہ جاؤں، تقریر ہو، تو غیر مسلک کے لوگ مجھے ڈراتے ہیں ابھی بھی. اور ایک دفعہ میں جا رہا تھا گجرانوالا میں، تو راستے میں میرے ساتھ مطلب ایک حادثہ پیش آیا. انہوں نے پکڑا اور مجھے مارا بھی، گالی گلوچ بھی دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ داتا صاحب کہ تم گستاخ ہو، اللہ کے اولیاء الرحمن کے گستاخ ہو. تو میں نے ادھر بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ کی توحید بیان کرنے والا اولیاء کا گستاخ ہے تو پھر سن لو، آج بھی گستاخ ہوں، قیامت تک گستاخ رہوں گا. ناظرین، ظاہری بات ہے کہ جو اولیاء اکرام جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں، ہم ان کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا، نہ ان کی توہین کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے. صرف یہ کہتے ہیں کہ داتا وہ نہیں جو قبر کے نیچے، داتا وہ ہے جو عرش کے اوپر ہے. ناظرین، یہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کچھ افراد موجود ہیں جو کہ داتا مانتے ہیں نیچے والے کو، اوپر والے کو نہیں مانتے. تو اگر ہمارے محمد جاوید صاحب، مولانا جاوید صاحب نے اگر یہ ممبر رسول پہ اسٹیج پہ کے اوپر توحید سنائی ہے، وہ توحید کی خاطر ان کو دھکے ملے، توحید کی خاطر یہ آج تک دھمکیاں سہ رہے ہیں. کیسے دھمکیاں ملی؟ کہاں کہاں سے آپ کو مار بھی سننے میں آیا کہ کھانی پڑی؟ یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں، لاہور میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے مارا تھا. قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں، انشاءاللہ امید ہے ان کو انصاف بھی ملے گا اور انصاف ملتا نظر بھی آئے گا. ناظرین، میرے تو خیال سے یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے کہ اگر توحید بیان کی جائے اور وہاں سے ایک عالم دین اٹھ کے بازو پکڑ کے اور قاری صاحب کو نیچے اتار دے. صرف کیوں؟ کسی کے اوپر انہوں نے پگڑی نہیں اچھالی، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو گالیاں نہیں دی، صرف توحید بیان کی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو نیچے اتار دیا گیا. نیچے اتارنا ایک الگ بات ہے، وہ ایشو اتنا بنتا نہیں تھا، مطلب کہ صرف نیچے اتارا جاتا. نیچے اتار کے اس کے بعد گالیاں دی گئی، دھمکیاں دی گئی، دھمکیوں کے بعد ان کو مارا پیٹا بھی گیا. اچھا تو قاری صاحب، اس کے بعد مرکز جمعیت اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث جو بھی جتنی جماعتیں ہیں، کس لحاظ سے انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ جی میں مشکور ہوں علامہ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے اس آواز کو بلند کیا. ہمارے ضلع کی پہچان کاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اپنی تقاریر میں، اور مجھے یاد آیا سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ تعالی، پھر طیب الرحمن زیدی صاحب، تقریباً جتنے بھی جید علماء ہیں نا، سبھی نے میرے ماتھے بھی چومے اور مجھے خوشی بھی ہوئی. پھر انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی بھی کی کہ بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا. اچھا مولانا جاوید صاحب، خوشی کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو اس کے بعد جو ہے ہمارے علماء کرام نے انعامات کا سلسلہ بھی جاری رہا، ان کو انعامات بھی دیے گئے، کچھ بڑے بڑے عالم دینوں نے انعام بھی دیے. وہ انعامات جو اعلان کیا گیا تھا، کیا وہ آپ کو انعامات مل گئے؟ مجھے علامہ عبداللہ غازی صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے انعام بھیجا تھا 5,000 روپے، تو اس کے علاوہ نہیں ملا کوئی بھی. اس کے علاوہ نہیں ملا کوئی بھی، یعنی کہ جس نے بھی اعلان کیا تھا وہ نہیں ملا ابھی؟ نہیں ملا. ظاہری بات ہے ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مصروفیت ہو، آپ نہ وہاں تک پہنچ پائے. ہاں جی ایسے ہی ہے. عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا، میری ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے میں پہنچ نہ سکا. ناظرین انشاءاللہ قاری صاحب اگر نہیں پہنچ رہے تو ان کو جائز کیش بھی ان کا ہونا ہے. اگر انعامات آپ دے سکتے ہیں تو وہ بالکل آپ دیں، انعامات ان کا بنتا ہے. میں تو کہوں گا جماعت اہل حدیث جو ہے، جماعت اہل حدیث کوئی بھی اسٹیج ہو، ہمارا اہل حدیث کا کوئی بھی اسٹیج ہو، میں تو کہوں گا انعام کے صحیح حقدار یہ ہیں جنہوں نے مار بھی کھائی، باتیں بھی سنی اور وہیں پہ پھر بھی ڈٹے رہے، پھر اپنا موقف بھی چینج نہیں کیا. موقف چینج کر کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ہولے آہستہ آہستہ چل جاؤں، نہیں، یہ بھی نہیں کیا، وہیں پہ ڈٹے رہے الحمدللہ. اس کے بعد انہوں نے مار بھی ان کو پڑی. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا توحید کا میدان چھوڑ دیا یا ممبر رسول پہ آنا چھوڑ دیا؟ کیا معاملات ہیں؟ الحمدللہ اس کے بعد مزید میری خطابت میں نکھار آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آگے بڑھ کے ڈٹ کے پہلے سے زیادہ بڑھ کے کام کیا ہے توحید کا. اور جہاں پہ بھی جاتا ہوں توحید اپنی تقریر کا حصہ میں نے بنایا. موضوع کوئی بھی ہو، توحید کو میں نے نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مجھے کون جانتا تھا؟ سعودی عرب، ہندوستان، بنگلہ دیش،
کئی ممالک ایسے ہیں میں نام بتاؤں تو گنتی نہیں کر سکتا کالیں ہیں، یہ توحید کی وجہ سے اللہ نے استعین دی ہے، تو میں توحید کو کیوں چھوڑوں؟ اچھا، اگر آپ کو غیر مسلک کے اسٹیج سے آپ دعوت ملتی ہے، کیا آپ وہاں پہ جائیں گے؟ وہاں سے تو آپ کے دھکے بھی ملیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم فرقہ واریت کو ہوا نہیں دے رہے، یہ انشاءاللہ ان کو بلائیں۔ میں تو کہوں گا کہ ڈر خوف ہونا چاہیے، تو مسلک کی بنا پہ کسی کا اسٹیج نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، سیکیورٹی ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے، یہ بھی ایک انسان ہے۔ تو اچھا، اگر آپ کو بلایا جائے غیر مسلک کے اسٹیج پہ، کیا آپ وہاں پہ جانا پسند کریں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور جائیں گے، اور اس واقعے کے بعد الحمدللہ میں 3 دفعہ میلاد اٹینڈ کر چکا ہوں۔ میلاد اٹینڈ کر چکے۔ ہاں جی، تو اللہ کا شکر۔ وہاں پہ آپ نے کیا بیان کیا؟ میری ایک یوٹیوب پہ تقریر آئی ہوئی ہے۔ نہیں، وہاں پہ آپ نے بیان کیا کیا؟ یہ الحمدللہ میں توحید بھی بیان کی، اپنے مسلک کا جو منہج ہے، عقیدہ ہے، وہ میں نے ڈٹ کے بیان کیا۔ ناظرین ماشاءاللہ، میں تو کہوں گا سلام ہے ان کو، مار بھی کھائی، پھر غیر مسلک پہ گئے، اسٹیج پہ گئے، وہاں پہ پھر دوبارہ توحید بیان کر دی۔ ماشاءاللہ یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، تو میں تو کہوں گا سلام ہے ان کو۔ کر صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے اسی طرز میں وہ آیت سن لیں ذرا، جی وہ آئے ذرا اسی طرز میں وہ کیا آئیڈیا بھی ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ مینوں یاد آئے میرے اسلاف علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ شہید ہون تو چند لمحات پہلے میرے علامہ نے یہ آیت پڑھی سی، اللہ اکبر۔ اور مینوں یاد آ رہا کہ کائنات دے لوگو، یہ ایت وہ ایت ہے کہ جڑی ایت میرے علامہ حبیب الرحمان نے ڈنکے دی چوٹ مشرکاں نو سنائی، اور میں گناہگار نے بھی ڈنکے دی چوٹ سنا رہا سی، تے اللہ دے بندیاں میں کی چھین دے۔ اللہ اکبر۔ مائک اج نہیں چھینیا گیا، بلکہ مینوں یاد ہے پڑھیے تاریخ نو، انبیاء نو پریشان کیتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تنگ کیتا گیا توحید دی خاطر۔ جرم کی انہاں دا توحید بیان کرنا۔ اور مینوں یاد آیا کائنات دے لوگو، انشاءاللہ توحید بیان کردے ہویا اگر موت آندی ہے تے اس تو بڑھ کے چنگی تے اعلیٰ موت کوئی نہیں۔ جیڑی رات قبر دے اندر لکھی گئی ہے، وہ رات قبر دے اندر آنی ہے، تے پھر ڈر کے توحید نو چھڈ کے بہ جانا، جی ہن مینوں ڈر پہ لگدا ہے۔ انشاءاللہ جنی دیر تک زندہ رواں گے توحید نو بیان کردے رواں گے۔ اور مینوں یاد ہے علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، خنجر مارے گئے، میرے علامہ دے بیٹیاں نو شہید کیتا گیا، گولیاں چلائیاں گئیاں۔ اللہ کتھے یاد آئے، خنجر لکھ وجن یا 10 وجن، او نہیں مردا جڑا ربو نہ مریا ہوئے۔ انشاءاللہ جنی دیر تک زندہ رواں گے توحید دی خاطر تن من دن فدا کردے رواں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے اس عمل نو قبول فرمائے۔ آمین جی آمین۔ ناظرین، مولانا محمد جاوید محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، یہ وہ شخصیت ہے جس نے غیر مسلک کے اسٹیج پر بلانے پر گئے، وہاں پہ نعت رسول بھی انہوں نے سنانی تھی، سنائی بھی، اور بیان کرتے کرتے توحید کا واقعہ آیا۔ توحید انہوں نے بیان کر رہے تھے کہ ان کو اسٹیج سے مائک ان سے چھین لیا گیا اور اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ اسٹیج سے اتارنے کے بعد ان کو دھمکیاں میز کال بھی آتی رہی، دھمکیاں بھی دیتے رہے ان کو۔ اس کے بعد ان کو طریقے سے کسی اور شہر میں بلانا، شہر میں بلا کے ان کو وہاں پہ
مار پیٹ بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے. ایک بار تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ رکشے کے اوپر ہی مجھے لے گئے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آپ ہمارے ساتھ چلیں, وہاں پہ بھی ان کو مارا. ناظرین, توحید کی خاطر انہوں نے بہت دکھ برداشت کیے ہیں. ناظرین, ہماری جماعت نے بھی ان کا بالکل ساتھ دیا ہے, جس حد تک ساتھ دیا میں تو کہوں گا یہی حوصلہ افزائی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک فون ہی کسی کو کر لیا جائے. الحمدللہ جماعت نے تو ان کے ماتھا بھی چوما. ناظرین, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں الحمدللہ, اور وہ کام کر رہے ہیں. فرقہ واریت کو ہوا نہیں ملنی چاہیے. اگر کوئی ایسے دوسرے سٹیج پہ جاتا ہے, وہاں پہ جا کے مسلک کوئی بھی ہو, مطلب کہ ایک توحید بیان کر دی جائے یا کسی کی فرقہ واریت نہ کی جائے, تو وہاں پہ میرے خیال سے کسی کو جانے سے ایسے روکا بھی نہیں جا سکتا. تو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, میں تو کہوں گا قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کو فی الفور سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ ایسے نہیں کیا جائے گا. ہمارا ملک پاکستان اس چیز کا بالکل قائل نہیں کہ وہاں پہ ایسے دنگے فساد کیے جائیں. ناظرین, ہمارے ساتھ قاری عبد المتین شہین حافظہ اللہ موجود ہیں. قاری صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب, توحید بیان کرنے سے اگر ایسے ممبر رسول سے اسٹیج سے اتارا جا سکتا ہے, تو پھر ہمیں وہی واقعہ یاد آتا ہے کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, آج بھی کیا اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے. جی السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جو توحید کا سلسلہ ہے نا, توحید سنانے کے بعد جو ہوتا ہے, یہ اب کا نہیں ہے, بلکہ یہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے ہی چلتا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب توحید بیان کرتے تھے تو وہی لوگ جو آپ کو صادق, امین, آپ کو سب کچھ کہتے تھے, لیکن جب آپ توحید بیان کرتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو وہی لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہی سلسلہ آج بھی یعنی کہ موجود ہے. تو بلکہ یہ جو حرکت ہوئی ہے, ایک آیت پڑھ رہے تھے مولانا صاحب, مولانا جاوید محمدی صاحب, اور اس کا ترجمہ کر رہے تھے اور صحیح کر رہے تھے, کوئی غلط نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کا ترجمہ کر رہے تھے, اور یہ اتنی غیر سنجیدہ اور میں سمجھتا ہوں اس کو بےہودہ یہ حرکت ہے جو ایک انہوں نے, اور جس نے کی ہے وہ بھی کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے, عالم دین ہے, اور وہ اس کو پکڑتے ہیں, ان کو پیچھے کھینچ دیتے ہیں کہ آپ یہ بیان نہ کریں. ٹھیک ہے, اور یہی تو ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا نہیں ہے, آپ نے صحیح جو چیز ہے وہ لینی نہیں ہے, سننی نہیں ہے. جب سنیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنے زیادتیاں اور سب کچھ ہونے کے باوجود, یہ جاوید محمدی صاحب نے, جو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, تو میں تو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے صرف توحید کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا ہے, اور اس کے باوجود یہ اپنی ہمت نہیں ہارے, انہوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا ہے. تو ان کو سلوٹ ہے اور سلام ہے. اور ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ جماعت کی طرف سے آپ کو کیا حوصلہ افزائی ملی, تو میرے خیال سے ان کو جن علماء کرام نے ماشاءاللہ فون کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے, تو اگر وہی علماء کرام بلکہ ہمارے جو بڑے آفس میں بلا کر ان کو ایوارڈ دیا جاتا تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم انعام دیں گے, اچھی بات ہے, لیکن حالانکہ وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تو ان کو یعنی کہ ایوارڈ سے نوازا جانا چاہیے تھا, بلکہ ان کی جرت کو, بہادری کو سلام یعنی کہ ان کو سراہا جانا تھا, اور ان کو بلکہ اور اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہماری سپورٹ ہر طرح کی آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے یہ بہتر ہوتا. تو بہرحال جو بھی ہوا, ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہر قدم انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, توحید والوں کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ہم شکر گزار ہیں حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ, ان کے چھوٹے بیٹے حافظ عبد الرحمن اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ مولانا محمد جاوید محمدی صاحب آج تشریف لے کے آئے ہمارے پاس. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, اور مولانا محمد جاوید محمدی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا اور آج وہ ہمارے پاس تشریف لائے. ناظرین, توحید کی خاطر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. توحید کی خاطر انبیاء نے کیا کچھ کیا, مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے دکھ تکلیف پریشانی ہوتی تو ہے, لیکن وہ وقتی ہوتی ہے. اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام انشاءاللہ ملے گا. ناظرین, مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.